السلام علیکم، میرے چینل پہ خوش آمدید۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جان چھوڑو، کچھ دیر کے لیے میری جاؤ 2-4 گھنٹے باہر لگا کر آؤ۔ میری بہو نے میرے 2 عدد پوتوں اور ایک پوتی کے شور شرابے سے عاجز آ کر ہاتھ جوڑتے انہیں گلی میں نکلنے کو کہا ہی تھا کہ پھر سے وہ درد میرے سینے میں رینگنے لگا۔ 60 سالہ پرانا درد، جس کو اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی نہ دوا میسر آئی اور نہ ہی مرہم، یوں کہ جیسے اس درد کے لیے اب کسی شے میں شفا ہی نہ تھی۔ بس سوچتا ہوں اس کا الزام کس کو دوں، قسمت کو، گھر کے بڑوں کو، یا پھر بچوں کو۔ وہ قتل نہیں تھا، مگر ذرا سی بھول نے اس معصوم بچی کی جان لے لی تھی۔ آج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی ان سوالوں کا جواب تلاش کرتا ماضی میں چلا جاتا ہوں تو دل سے ہزاروں کاش نکلتے ہیں۔ کاش وہ کھیل کھیلا ہی نہ گیا ہوتا، کاش وہ بیچاری چیخنے چلانے لگ جاتی، کاش موت کو اس پر رحم آ جاتا۔ تقسیم ہند سے قبل کا یہ واقعہ ہے۔ ہماری ہندوستان میں شاندار سی کوٹھی تھی جہاں 3-4 خاندان مل کر رہا کرتے تھے۔ دادا کے 4 بیٹے تھے اور آگے ان سب کی اولادیں بھی تھیں۔ ہم سب کزنوں کی آپس میں گہری دوستی تھی، پڑھتے ساتھ تھے، کھاتے بھی ساتھ تھے اور کھیلتے بھی ساتھ تھے۔ ہم سب جہاں کوٹھی کی رونق تھی، وہاں جب یہ رونق بڑھ جاتی تو شور شرابے کی شکل اختیار کر لیتی۔ گھر کی عورتیں، دادی، تائی، چاچی عاجز سی آ جاتی، انسان کے بچے ہو یا شیطان کے۔ دادی ہمارے پیچھے ڈنڈا لے کر تو نہیں بھاگ سکتی تھی، تخت پر بیٹھی اپنی لکڑی کی لاٹھی سے اشارہ کر کے ہمیں احساس ضرور دلاتی، یہ بچے بھی بڑے طوفان میل ہیں، تم لوگ تھکتے نہیں ہو کہ پل بھر کے لیے سکون سے بیٹھ جاؤ۔ یہ تائی کی ڈانٹ پھٹکار ہوتی جو صبح سے ہمارے ہنگامے دیکھ کر تھک سی جاتی۔ تائی اماں، بچے تو پیدا ہی کھیلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ میں ان کی کسی بھی بات کا اثر لیے بغیر شوخی سے جواب دیتا تو آگے سے ان کی لمبی چوڑی تقریر شروع ہو جاتی۔ تائی کے والد امام مسجد تھے، اس لیے ان کی باتوں میں مذہبی رنگ نمایاں ہوتا۔ انہیں حد سے بڑا کھیل کود صرف اور صرف شیطانی کام لگتے تھے۔ وہ ہستیاں بھی تو تھیں جنہوں نے بڑے سے بڑے کام کیے، اپنے نام پیدا کیے۔ یہ تو نہیں زندگی لعب و لہو میں گزار دو۔ یہاں وہ طویل لیکچر دے کر 2 تھپڑ لگا کر ٹک کر بیٹھنے کا حکم صادر کرتی۔ بس چند ہی پل چین اور سکون سے گزرتے، پھر وہی دھما چوکڑی، شور و غوغا، چیخ و پکار۔ بچے تھے کہ آفت کے پرکالے، جن کی ہڈی میں چین نہ تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو کر بیٹھنا تو محال تھا۔ اگر یہ سب شیطان گھڑی بھر کے لیے اپنی شرارتیں اور بولتی بند کرتے تو صرف اس صورت میں جب گھر کے مرد آ جاتے۔ شاید ان کی مار کا ڈر تھا اور خود کو ان کے سامنے شریف النصب اور سلجھا ہوا ثابت کرنا ہوتا تھا۔ شیطان کی اولاد ہیں سارے، اتنی مستیاں کر کے بھی باز نہ آئے۔ بچوں کا شور و غل بوڑھی دادی کا دماغ جھنجھنا کر رکھ دیتا تو ایک آدھ چپت وہ موقع پاتے ہی لگانا نہیں بھولتی۔ کسی کا کان مروڑ ڈالتی تو کسی کو دوپٹے سے یوں باندھ کر زبردستی بٹھا لیتی کہ دوپٹے کا ایک سرا بچے کی کلائی پر بندھا ہوتا اور دوسرا دادی نے مضبوطی سے اپنے بازو کے گرد لپیٹا ہوتا۔ اب ہل کے تو دکھاؤ شیطانو، وہ فاتحانہ انداز میں یوں کہتی جیسے کوئی بہت پہنچی ہوئی اللہ والی نے بڑے چلوں ریاضتوں کے بعد شیطانی چیزوں کو اپنے قبضے میں کر لیا ہو۔ بچے اپنی بوتل میں تو بند نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اپنے دوپٹے سے باندھ کر شیطانی ٹولے کے شریر بچے کو قابو کر رہا تھا۔ وہ شریر بچہ آنکھوں میں آنسو بھر کر اپنے ساتھیوں کو یوں بے بسی سے دیکھ رہا ہوتا، ہے کوئی جو مجھے اس قید سے نجات دلائے؟ اور پھر دادی نیند کے جھونکوں سے مغلوب ہو کر بے خبر سو جاتی تو کوئی نہ کوئی بچہ موقع پاتے ہی اس قیدی کو بھگا کر لے جاتا۔ وہ دن بھی بڑی فراغت والا تھا۔ مدرسے کی چھٹی تھی، گھر کے مرد ضروری کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے تھے۔ اب ہم بچے تھے اور گھر کی عورتیں، جن کے درمیان سخت مقابلہ ہو رہا تھا۔ وہ ہمیں ڈانٹ ڈانٹ کر تھک گئیں اور ہم شرارتیں کر کر کے نہیں تھک رہے تھے۔ جب ان کی برداشت نے جواب دیا تو پہلے ہم سب کو خوب ڈپٹا
اور ایک دو مکے کمر پر لگائے، مگر جب بات نہ بنی تو انہوں نے ہمیں باہر نکال دیا۔ دفع ہو جاؤ سب باہر۔ یہ چچی تھیں جو مزاج کی بہت تیز تھیں، جن کے اندر بچوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت بھی بالکل صفر تھی۔ وہ نہ صرف دوسروں کے بچوں کو اچھی خاصی دھلائی کرتی بلکہ اپنے بچوں کو نوچ کر رکھ دیتی۔ اور اب 4-5 گھنٹے تک اپنی شکلیں نہ دکھانا۔ ساری فوج کو باہر نکال کر وہ بس اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئیں، اور ہم سب اس آزادی پر ایسے نہال ہوئے کہ جیسے رات بھر دڑبوں میں بند ہو رہنے والے چوزوں کو جب صبح سویرے دڑبوں سے نکالا جاتا ہے تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے پروں کو کھول کر پوری شدت کے ساتھ یوں بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں کہ جیسے اڑنے کی صحیح کر رہے ہوں۔ کوٹھی کے سامنے استبل تھا جس میں دادا نے کچھ گھوڑے پال رکھے تھے، ساتھ ہی کچھ بکریاں، بھیڑیں اور ساتھ ہی ایک طرف مرغوں کے دڑبے بھی تھے۔ وہ استبل اتنا وسیع و عریض تھا کہ ہم کھل کر دھما چوکڑی مچا سکتے تھے۔ استبل کا رکھوالا ضعیف الامر تھا۔ ایک یا دو بار اس نے ہمیں ڈانٹا، مگر جب شرارتوں سے باز نہ آئے تو خاموش سا ہو کر بیٹھ گیا۔ شاید وہ عمر کے اس حصے میں تھا کہ یہ بات اپنے تجربے سے سیکھ چکا تھا کہ سرکش جانوروں کو پھر سے مار پیٹ کر سدھایا اور قابو کیا جا سکتا ہے، مگر انسان کے بچوں کو قابو میں رکھنا مشکل کام ہے۔ ہم دیوانوں کی طرح کھیلتے جا رہے تھے۔ چھپن چھپائی کھیل شروع ہو چکا تھا۔ ہر بچے کی کوشش تھی کہ مشکل سے مشکل جگہ چھپنے کے لیے منتخب کرے۔ آج اس کھیل میں چھوٹی بہن نیلو بھی شریک تھی، جو صرف 3 سال کی تھی۔ وہ سب بچوں میں چھوٹی تھی اور پیاری بھی تھی، بالکل گڑیا جیسی۔ اسے 2 بار میں نے پکڑ کر دور بٹھایا کہ ہمیں صرف کھیلتا دیکھے۔ کچھ دیر تک وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہوتی رہی، کبھی کہے لگاتی، کبھی جوش اور خوشی سے تالیاں بجانے لگتی۔ جب اس سے بھی اکتا گئی تو میری قمیض کا کونا پکڑ کر کھینچنے لگی۔ یہ اس کا اشارہ ہوتا تھا، مجھے بھی سب کے ساتھ کھیلنا ہے۔ 1-2 بار میں نے اسے گود میں اٹھا کر کھیل میں شامل بھی کیا، کبھی اس کی انگلی پکڑ کر جہاں خود چھپتا اسے بھی چھپا دیتا، مگر میں خود بچہ تھا، یہ ڈیوٹی کتنی دلچسپی سے دے سکتا تھا۔ نیلو میں تمہیں یہاں چھپا دیتا ہوں۔ چھپن چھپائی کا دوسرا راؤنڈ شروع ہوا تو میں نے نیلو کو وہیں ایک لکڑی کے صندوق جس میں گھاس پھوس بھری تھی اس میں بٹھا دیا۔ نیلو آواز نہ نکالنا۔ اس نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ خود سے باہر نہ نکلنا۔ وہ مسکرائی۔ میں خود ہی نکالنے آ جاؤں گا، میں نے محبت سے آخری مسکراتی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، اور صندوق کا ڈھکن اوپر سے بند کر دیا۔ 1 2 3 گھنٹے گزر گئے ہمیں کھیلتے ہوئے۔ بچوں، اماں بلا رہی ہیں، کھانا تیار ہو گیا ہے۔ استبل کے ملازم نے دادی کا پیغام پہنچایا تو ہم بھوکے شیروں کی طرح دوڑے۔ کھیل کھیل کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ دسترخوان لگ چکا تھا، گھر کے مرد بھی آ چکے تھے۔ ایک قطار میں گھر کے مرد بیٹھے تھے اور دوسری میں سب عورتیں مرکز میں دادا ہوتے تھے۔ ایک قطار بچوں کی تھی۔ دادا کی عادت تھی کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے افراد خانہ پر نگاہ ڈالنا نہ بھولتے۔ نیلو کہاں ہے؟ بچوں کی قطار میں دادا کو گھر بھر کی لاڈلی نہ دکھائی دی تھی۔ ان کی توجہ دلانے پر سب کی نظریں نیلو کو ہی تلاش کرنے لگی۔ ابا جی یہیں تھی؟ سب بچوں کے ساتھ۔ یہ میری امی تھی جو فکر مندی سے بولی۔ احمد، نیلو کہاں ہے؟ وہ جانتی تھی کہ نیلو مجھ سے بہت قریب تھی۔ میں جہاں جاتا وہ بھی میرے ساتھ جاتی۔ کہیں کسی فنکشن یا کسی میلے میں وہ میرے ساتھ ساتھ لگی رہتی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے میں کوئی جواب نہ دے سکا اور خالی نظروں سے نیلو کو تلاش کرنے لگا۔ پتہ نہیں، اس کی گمشدگی مجھے بھی خوفزدہ کر گئی۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ تمہارے ساتھ ہی تو گئی تھی کھیلنے۔ یہ دادی تھیں، ان کی بوڑھی آنکھوں میں فکر کے گہرے سائے تھے۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ گھر والوں کے تو حلق سے ایک نوالا اتارنا دشوار ہو گیا۔ سبھی نیلو کی تلاش میں نگل پڑے۔ کوٹھی کے ہر کمرے میں دیکھ لیا، پچھواڑے میں، چھت پر، مگر وہ نہ ملی۔ میری امی کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا۔ شام کے اندھیرے گہرے ہونے لگے۔ یوں لگتا تھا کہ نیلو کو زمین نگل گئی ہو۔ سب ہی اسے تلاش کر کے تھک گئے۔ احمد، نیلو کہاں ہے؟ صدمے سے روتے ہوئے امی نے تھپڑوں سے میرا پورا منہ لال کیا۔
اور پھر دادی کی لاٹھی سے مجھے پیٹنے لگی تو باقی خواتین نے مجھے بچایا۔ امی وہ میرے ساتھ تھیں، ہم کھیل رہے تھے۔ ایک تو مار کی تکلیف اور دوسری بہن کی گمشدگی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے بالکل یاد نہیں آ رہا تھا کہ نیلو آخری بار کہاں تھی۔ میں جتنا دماغ پر زور دیتا اتنا ہی مجھے کچھ یاد نہ آ رہا تھا۔ مجھے نیلو کی یاد آ رہی تھی۔ مجھے اس سے بے حد پیار تھا۔ شام کے اندھیرے کی سیاہی میں ضم ہونے لگے۔ سب گھر والے بھوکے پیاسے پریشان حال تھے۔ نیلو کی ہر جگہ تلاش کی جا چکی تھی مگر ناکامی ہوتی۔ جب تک تم نیلو کو ڈھونڈ کر نہیں لاؤ گے تمہیں کھانا نہیں ملے گا، امی نے مجھے دھمکی دی۔ بھوک سے میرا برا حال ہوا جا رہا تھا۔ کچھ تھکاوٹ بھی تھی، ذہنی اور جسمانی۔ میں نڈھال سا ہو کر ایک کونے میں بیٹھا بیٹھا سو گیا۔ احمد بھائی مجھے یہاں سے نکالو۔ خواب میں نیلو کو میں نے کسی اندھیری جگہ پر بند روتے ہوئے دیکھا۔ وہ بار بار میرا نام پکار رہی تھی۔ مجھ پر اتنا خوف طاری ہوا کہ میں چلاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ نیلو کہاں تھی، مگر شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری بہن، وہ اس لکڑی کے صندوق میں 8 گھنٹے بند رہنے کی وجہ سے دم گھٹنے سے مر گئی تھی، جس میں اسے میں نے چھپن چھپائی کے دوران چھپایا تھا اور تاکید کی تھی کہ رونا نہیں، شور نہیں مچانا، آواز نہیں نکالنی۔ اور پھر اس کے بعد کوٹھی ماتم کدا بن گئی۔ کوٹھی کے در و دیوار سے سر ٹکراتی عورتوں کی آہیں اور سسکیاں بین کرنے لگی، جن میں سب سے برا حال میری امی کا تھا۔ میری گڑیا، ہائے میری نیلو مر گئی۔ اللہ کی قسم میں نے نیلو کو نہیں مارا، میں اپنی بہن کا قاتل نہیں۔ اس صدمے کو نہ ہی دادی سہ سکی اور نہ ہی امی۔ 2 مہینے میں آگے پیچھے وہ دونوں اس جگہ چلی گئیں جہاں نیلو چلی گئی تھی۔ آج بھی یہ واقعہ مجھے غمزدہ کر دیتا ہے۔ میں خیالوں میں خود کو مارتا ہوں، نوچتا ہوں، اپنا آپ پہاڑوں سے ٹکراتا ہوں، اپنے دماغ میں سوئیاں چبوتا ہوں کہ شاید یہ بھیانک واقعہ میری یادوں سے نکل جائے، مگر نہیں، یہ شاید میری آخری سانس تک میرے ساتھ ہی رہے گا۔ کاش کہ وہ سب خواب ہوتا، نیلو کو صندوق میں بند نہ کیا ہوتا۔ کاش میں اسے فوراً نکال لیتا تو وہ نہ مرتی۔ کس کو الزام دوں؟ قسمت کو، جس کو الزام دینا ہی گناہ ہے اور الزام دینے والا ہی گنہگار ہو جاتا ہے۔ گھر کے بڑوں کو، جنہوں نے تنگ آ کر بچوں کو باہر کھیلنے کے لیے بھیج دیا، یا پھر خود کو، جو خود اس وقت 8 سال کا بچہ تھا، نہ سمجھ وہ کتنا ذمہ دار ہو سکتا تھا۔ میری التماس ہے آپ سب والدین سے کہ کبھی بھی اپنے بچوں کی طرف سے لاپرواہ ہو کر یوں بے فکر نہ ہو جائیں۔ بچے پھر بچے ہیں، کتنی عقل و سمجھ کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ چند گھنٹوں کی لاپرواہی اکثر دل کا داغ بن جاتی ہے، اور داغ بھی ایسا کہ انسان کو قبر میں اتار کر ہی دم لیتی ہے۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی تو پلیز مجھے کمنٹس میں بتائیں۔ شکریہ۔